ملیشیا کے بادشاہ کے بیٹے عبدالجلیل کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ شاہی خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ وہ اپنی رعایا میں ناقابل یقین حد تک محبوب تھے اور قوم کی امید تھے۔ شہزادے کا انتقال بہت سے لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ان کی قسمت اتنی المناک کیوں تھی اور کیا چیز ان کی موت کا سبب بنی، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جوہور کی سلطنت ملیشیا کی سب سے امیر ریاستوں میں سے ایک ہے۔ مقامی بادشاہ کبھی شہنشاہ کا لقب رکھتے تھے اور حکمران کئی صدیوں سے انچارج رہا ہے۔ جنوری 2024 میں جوہور شاہی خاندان کے سربراہ کو ملیشیا کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ سلطان ابراہیم ملک کے امیر ترین افراد میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، جن کی ایسٹیمیٹڈ فارچیون $5.7 بلین ہے۔ ان کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کو ملیشیا ہمیشہ کے لیے پیپلز کنگ آف زول کے نام سے یاد رکھیں گے۔ جولائی 1990 میں اس رائل فیملی میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام عبدالجلیل رکھا گیا، جس کا عربی میں مطلب ہے سرونٹ آف المائٹی۔ ان کے والد اور والدہ کو ان سے بہت سی امیدیں تھیں اور وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ فیوچر میں قریب ان کا بیٹا لوگوں کی بھلائی اور سلطنت کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست کا ستون بنے گا۔ عزت دار اور امیر والدین کے بچے ہمیشہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے۔ بہت سے لوگ اعلیٰ مرتبے سے چکا چوند ہو جاتے ہیں اور فضول خرچ بن جاتے ہیں۔ شہزادہ عبدالجلیل نے یہ ثابت کیا کہ بادشاہ کا بیٹا ضروری نہیں کہ مغرور خود غرض ہو۔ در حقیقت ان کی پوری مختصر زندگی لوگوں کی ترقی اور مدد کے لیے وقف رہی۔ ان کی رعایا ان کا تہہ دل سے احترام کرتی تھی اور انہیں ایک تقریباً کامل شہزادہ سمجھتی تھی۔ جوہور میں سیکنڈری اور پھر ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عبدالجلیل نے زولوجی میں دلچسپی لی۔ 1 سال تک انہوں نے سنگاپور زو کے ریپٹائل سیکشن میں ایک سادہ کیئر ٹیکر کے طور پر ورک کیا۔ شہزادہ جانوروں کی زندگی کے مطالعے سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے زولوجیکل سوسائٹی آف لندن میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ میں 2 سال کے مطالعے کے بعد شہزادے نے اعزاز کے ساتھ ڈپلومہ حاصل کیا اور اپنے وطن واپس آئے۔ سلطان کے بیٹے کے طور پر عبدالجلیل کو ریاستی انتظامیہ میں ایک عہدے کی پیشکش کی گئی، لیکن وہ اپنے اصل شوق سے جڑے رہے۔ انہوں نے کیبلی اسپیلوک فارسٹ ریزرو میں اورنگوٹان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں حیوانات کا مطالعہ کیا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، شہزادے نے محسوس کیا کہ وہ صرف جانوروں کو ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی تحفظ کی ضرورت ہے۔ عبدالجلیل نے ملیشین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور متعدد طبی خیراتی اداروں کی فعال طور پر حمایت کی۔ اپنی شاہی نسل کی بدولت وہ خاطر خواہ رقم اکٹھی کرنے کے قابل ہوئے اور یہ یقینی بنایا کہ فنڈز ان لوگوں تک پہنچیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب شہزادے کی عمر 21 سال ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لا کر اپنے رشتہ داروں کو حیران کر دیا۔ عبدالجلیل نے لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس آفیسر بننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رائل ملیشین پولیس ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لیا اور 1 سال بعد انسپکٹر کا عہدہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں پوزیشن حاصل کی۔ شہزادے نے پولیس میں خدمات انجام دینے سے اتنا لطف اٹھایا کہ چند ماہ بعد انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک اور بھی بڑے حیرت میں ڈال دیا۔ عبدالجلیل نے اسپیشل ایکشنز یونٹ کے ساتھ تربیت شروع کر دی، جو ملیشیا کی اسپیشل فورسز کا ایک ایلیٹ یونٹ ہے۔ 23 سال کی عمر میں انہوں نے سخت ٹیسٹ پاس کیے اور دہشت گردی مخالف یونٹ میں شامل ہو گئے۔ اس نے انہیں شاہی ملیشین خاندان کا واحد رکن بنا دیا، جس نے پولیس اسپیشل فورسز میں خدمات انجام دیں۔ یقیناً شہزادے کی زندگی صرف خدمت تک محدود نہیں تھی۔ تقریباً 20 سال کی عمر سے شہزادے کو سمندری سفر کا شوق تھا۔ وہ لگژری یاٹس کو نہیں مانتے تھے بلکہ خود ہی اسمال سیلنگ بوٹس چلانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا مقصد نوجوانوں کو سمندری سفر کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 بڑے پروگرام شروع کیے، جنہوں نے اپنے 5000 سے زیادہ غریب ہم وطنوں کو سیلنگ سیکھنے اور کمپٹیشن میں حصہ لینے کے قابل بنایا۔ 23 سال کی عمر میں عبدالجلیل نے لیگا لیئر ملیشیا کا آغاز کیا، جو نقد انعامات کے ساتھ سیلنگ ریگاٹیز کا ایک سلسلہ تھا۔ ان ریگاٹیز نے سیلنگ میں دلچسپی کا ایک عروج پیدا کیا اور متعدد باصلاحیت کھلاڑیوں کی شناخت کی۔ انہوں نے بعد میں باوقار انٹرنیشنل ریسز جیتیں اور ینگ سیلرز کو ٹرین کیا۔ فطرت کا محافظ، ایک شاندار کھلاڑی اور ایک سخت اسپیشل فورسز آفیسر، یہ سب مسکراتے ہوئے شہزادے میں یکجا تھا، جسے رعایا عوام کا دلوں کا بادشاہ کہتی تھی۔ ان کے لیے ایک روشن مستقبل کی پیشگوئی کی گئی تھی، لیکن ان کی تمام کامیابیاں اور امیدیں ایک خوفناک تشخیص میں ٹوٹ گئیں اور اس کی وجہ جگر کا کینسر بنی۔
یہ 2014 کے آخر میں سامنے آیا جب شہزادے کی عمر صرف 24 سال سے زیادہ تھی۔ بیماری کے ابتدائی مراحل میں وہ تقریباً غیر علامتی تھے، لیکن پھر عبدالجلیل کا وزن کم ہونا، سوجن اور درد کا تجربہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ملیشین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی میں ہر روز کام جاری رکھا۔ اس وقت وہ خیراتی ادارے کے نائب صدر تھے۔ خوفناک تشخیص کی خبر ملیشیا کے بدترین سیلاب کے ساتھ ہی ہوئی۔ غیر معمولی بھاری مونسون بارشوں کی وجہ سے دریا بھر گئے، جس سے ٹینز آف تھاؤزنڈ آف گھر ڈوب گئے۔ تقریباً 200,000 لوگوں کو آفت زدہ علاقے سے منتقل کیا گیا۔ ہر ایک کو امداد کی بہت ضرورت تھی۔ شدید درد میں ہونے کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ آخری مراحل میں ہیں، عبدالجلیل نے آخر حد تک اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ریڈ کریسنٹ کی بدولت ہلاکتوں کی تعداد کم ہوئی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا۔ اس بے پناہ کوشش نے آخرکار شہزادے کی صحت کو کمزور کر دیا۔ ان کے والد سلطان ابراہیم تقریباً زبردستی اپنے بیٹے کو ہسپتال بھیج دیا۔ یقیناً شہزادے کا علاج ملیشیا اور پھر چین کے بہترین ڈاکٹرز نے کیا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نجات کا آخری موقع لیور ٹرانسپلانٹ تھا۔ یہ آپریشن چین کے گوانگ ڈونگ میں سن یات سین یونیورسٹی میں کامیابی سے کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس نے عبدالجلیل کو ایک مختصر مہلت دی۔ اپنی زندگی کے آخر 6 مہینوں تک شہزادے کو معلوم تھا کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں اور انہیں صرف معاون علاج مل رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہاسپٹل میں بھی وہ خوش مزاج رہے اور یہاں تک کہ نرسز کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ شہزادے کی مذاق میں طریقہ کار سے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے اور ایک نرس کے ساتھ ہنستے ہوئے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس نے دیکھنے والوں کو اتنا زیادہ محظوظ نہیں کیا بلکہ اس روشن خیال شخص کی روح کی طاقت پر انہیں سراہنے پر مجبور کیا۔ اور دسمبر 2015 کے اوائل میں 25 سالہ عبدالجلیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آنکولوجی نے شہزادے کو مار ڈالا اور ملیشیا سوگ میں ڈوب گیا۔ ٹینز آف تھاؤزنڈ مرد اور خواتین شہزادے کو الوداع کہنے کے لیے شاہی محل کی طرف آئے۔ عبدالجلیل کی تابوت پر ایک پولیس کی ٹوپی اور تلوار رکھی گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے عام لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ دعاؤں کے بعد شہزادے کو محمودیہ رائل موزولیم میں دفن کیا گیا اور ان کے والد سلطان ابراہیم نے کینسر کے شکار تمام ملیشینز کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کا بہترین کینسر سینٹر ریاست کے دارالحکومت جوہور بیرو میں تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام شہزادے کے اعزاز میں تونکو لکزمانہ جوہور رکھا گیا۔ لفظ لکزمانہ ملیشین زبان میں ایڈمرل کا مطلب ہے، جو شاہی خاندان کے ارکان مذاق میں عبدالجلیل کو کہا کرتے تھے۔ سینٹر کا نعرہ ہے جلیل کی طرح لڑو۔ ہر سال یہ جدید ترین کلینک کینسر کے شکار تقریباً 7,000 ملیشینز کا علاج کرتا ہے اور کچھ کے لیے ڈاکٹرز جانیں بچا رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے وہ تکلیف کم کرتے ہیں۔ یہ سب ممکن نہ ہوتا اگر عبدالجلیل نے اپنے والد کو کینسر سینٹر بنانے کے لیے متاثر نہ کیا ہوتا۔ اپنی موت کے بعد بھی شہزادہ لوگوں کو بچانا جاری رکھے ہوئے ہے اور اس میں کچھ علامتی بات ہے۔ ہمیں رئیس زادوں کی بہت سی مثالیں معلوم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو عیاشی، شراب اور بیکار عیش و آرام سے بھر دیا۔ خالی زندگی گزار کر انہوں نے کوئی اچھی یادیں یا مفید وراثت نہیں چھوڑی۔ خوش قسمتی سے شہزادہ عبدالجلیل جیسے لوگوں کی کہانیاں ایسی قسمتوں کے پس منظر کے خلاف نمایاں ہیں۔ ایک بہت ہی مختصر زندگی میں وہ اپنی رعایا کے لیے بہت کچھ اچھا کرنے میں کامیاب رہے، اسی لیے انہیں ملیشین ہمیشہ کے لیے عوام کا دلوں کا بادشاہ کے طور پر یاد رکھیں گے۔ آپ اس افسوسناک کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟